پریشانی یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو کس طریقے سے باہر نکالا جائے، کس منہ سے باہر نکالا جائے، کیونکہ اب پریشانی ان کی یہ نہیں رہی کہ کس طریقے سے ان کو اندر رکھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 3 موضوعات پہ بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ رکھا جانے والا رویہ، اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داریاں اور ان کا کانڈکٹ، اور تیسری بات کہ سائفر کیس میں جو سٹے ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے، تو سائفر کیس کا فیوچر کیا بنتا ہے۔ تو یہ 3 ہمارے موضوعات ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کل بھی میں نے بات کی تھی۔ دیکھیں، ایک سابق وزیر خارجہ 2 دفعہ اور اس کے علاوہ مختلف اوقات میں نیشنل اسمبلی میں پہنچنے والا ایک سینئر پولیٹیشین، اور یہ وہ پولیٹیشین ہے جس کے اوپر کرپشن کا ایک سنگل چارج نہ آج ہے نہ پہلے کبھی تھا۔ ایک چھوٹے مقدمے میں، سائفر کیس میں بھی اس کی آپ دیکھیں، جس دن اس نے ایک دفعہ پریس کانفرنس میرے ساتھ کی اور دوسری دفعہ ہم پریس کانفرنس کر کے گھر پہنچے ہی تھے تو مجھے پیچھے سے کال آئی کہ جناب وہ گھر پہنچے ہی تھے، میں ان کے ساتھ تھا، ہم نے دونوں نے اکٹھے پریس کانفرنس کی، تو جو ہی گھر پہنچے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کا مطلب ہے بدنیتی ان کی آن دی فیس آف اٹ نظر آ رہی تھی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ 5 مہینے ان کو جیل میں رکھا گیا، اور ان 5 مہینوں میں سپریم کورٹ نے سائفر کے کیس میں یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ قابل ضمانت جرم ہے، کیس ہے۔ اگر قابل ضمانت کیس تھا تو 5 مہینے جو ان کو پابند سلاسل شاہ محمود قریشی صاحب کو اور عمران خان صاحب کو رکھا گیا، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور یہ بات میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سائفر کا کیس بنتا ہی نہیں ہے، اور اگر فرض کر لیتے ہیں کہ کنٹینٹس آف ایف آئی آر 100% درست ہیں، ہم آج مان لیتے ہیں، تو بھی یہ قابل ضمانت کیس ہے۔ تو قابل ضمانت ایز اے میٹر آف رائٹ آپ کو ملا کرتی ہے، لیکن بدقسمتی سے 2 کمپرومائز ججز کے درمیان یہ کیس چلا گیا، ایک ابوالحسن عبدالقنین اور دوسرے جسٹس عامر فاروق صاحب، اور اس کے بارے میں انہوں نے سزائے موت لکھ دی کہ جناب اس میں تو سزائے موت کیس ہے۔ ویئرز جب سپریم کورٹ میں گیا، کسی ایک بات کا، کسی ایک کویسچنس کا بھی پراسیکیوٹر جواب نہیں دے سکے، اور وہاں سے کیس کی جو سچویشن ہوئی وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ لیکن میں شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ آج پورے انٹرنیشنل میڈیا نے ان کے میٹر کو ریفر کیا، ان کو اجاگر کیا، تو جتنی جگ ہنسائی ہو سکتی تھی وہ ہوئی۔ پہلے تو میں ذرا سا ان کے کیس کے میرٹ کے بارے میں بات کر لوں۔ دیکھیں، سائفر کیس میں ضمانت ہونے کے بعد ان کو ڈی سی نے، راولپنڈی نے، جو کہ ڈی آر او بھی ہیں، انہوں نے کیا کیا، ایک ان کے خلاف 3 MPO کا آرڈر جاری کر دیا۔ بڑی اچھی بات کی شاہ محمود قریشی نے خود، کہ ایک شخص 5 مہینے سے جیل میں ہے، وہ کیسے پلاننگ کر سکتا ہے کہ وہ باہر نکلے گا اور جا کر کے امن کے لیے خطرہ کا باعث بنے گا۔ ان کو پتہ تھا یہ چیلنج ہوگا اور یہ ختم ہو جائے گا، تو بجائے اس بات کے کہ اس کو وہ ختم کر دیتے، اس کو ودرا کر کے 14 مقدمات میں 9 مئی کے مقدمات میں ان کو ڈال دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ 9 مئی کو ایک شخص پنجاب کے میں ہے ہی نہیں، وہ پاکستان میں کراچی میں موجود ہے اتفاق سے، اور اس کو ان مقدمات میں ڈال دیا جن مقدمات میں اس ایریا میں بھی کبھی وہ نہیں رہا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ 9 مئی کے حوالوں سے ان مقدمات میں مطلوب تھا، اتنا سینئر موسٹ پولیٹیشین سیکنڈ ٹو عمران خان تھے، تو آپ نے ان کو نامینیٹ کرنا تھا، نہ صرف نامینیٹ کرنا تھا، ان کو آپ نے ان کے خلاف وارنٹ آف ارسٹ جاری کرانا تھا۔ وہ پورا مئی، جون، جولائی، اگست وہ یہاں رہے، اسلام آباد میں بھی رہے، پورے پاکستان میں گھومتے پھرتے رہے، جو یہاں کے مقدمات میں ان میں ضمانتیں لیں، لاہور کے مقدمات میں ضمانتیں لیں۔ تو کیا وجہ تھی کہ آپ نے پنڈی کے ان 14 مقدمات میں آپ نے ان کو نامینیٹ نہیں کیا؟ تو یہاں سے آپ کی بدنیتی، اس ایڈمنسٹریشن کی بدنیتی اور پنجاب پولیس کی بدنیتی سب کے سامنے عیاں ہے۔ اب آگے آتے ہیں کہ ان کیسز کا فیوچر کیا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ یہ سارے جعلی مقدمات ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ مبنی ہیں، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ سارے کے سارے ختم ہو جانے ہیں۔ لیکن اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے
اور ان حرکتوں کے ذریعے پنجاب پولیس نے، پنجاب کی ایڈمنسٹریشن نے، کیئر ٹیکر سیٹ اپس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور پورا نظام ننگا ہو کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے کہ وہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو کرش کرنے، پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کرنے، ان کے لیڈرز کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنائیں، اور ان کو جس انداز سے، ڈسگریسفل انداز سے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ پوری دنیا نے اس کو دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور اس میں پاکستان کا چہرہ، جو بدنما داغ پاکستان کے چہرے پہ لگا ہے، وہ کبھی دھل نہیں پائے گا۔ مجھے بتائیں کس منہ سے ہم کشمیر میں ہونے والی زیادتیوں کی بات کریں گے؟ کس منہ سے ہم ہیومن رائٹس وائلیشنز جو پوری دنیا میں جہاں بھی ہوتی ہے ہم چیمپئن کے طور پر سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ کس منہ سے ہم بات کریں گے جب ہمارے اپنے ملک میں ہمارے ریاستی ادارے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جو ان کو زیب نہیں دیتی ہیں اور نہیں کرنی چاہیے؟ اب میں آتا ہوں آگے ای سی پی کے حوالے سے بات۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر لیا ہے۔ وہ پچھلے 2 سال سے یہی حرکتیں کر رہے تھے، لیکن میں الیکشن کے حوالے سے ذرا بات کرتا ہوں۔ مجھے بتائیں کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہونے چاہیے تھے۔ سپریم کورٹ نے 1 مارچ کو فیصلہ دیا تھا 2022 کو، جو کے پی اور پنجاب کے حوالے سے آپ الیکشن کرائیں۔ 30 اپریل کی تاریخ خود پروپوز کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ود دی کنسلٹیشن آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور وہ تاریخ طے ہوگی، نامینیشن فارمز جمع ہو گئے اور پنجاب میں الیکشن کا پروسیس شروع ہو گیا۔ صرف پی ڈی ایم کی بےایمانی کی وجہ سے، پی ڈی ایم، پی ایم ایل این، مسلم لیگ نون کی بےایمانی کی وجہ سے، ان کے ساتھ ملی بھگت کی وجہ سے انہوں نے 8 اکتوبر کی تاریخ ڈال دی، اور اس کے باوجود کہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں تھی، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ اس طرح کی تاریخ ڈالے۔ دوسری مرتبہ ہم سپریم کورٹ میں گئے اور سپریم کورٹ نے 4 اپریل کو فیصلہ کر دیا کہ 14 مئی کو ڈیٹ ہوگی۔ پھر یہ ساری ڈرامے بازی شروع ہو گئی کہ نہیں جناب ہم تو الیکشن نہیں کرا سکتے۔ پھر ریویو آ گیا، پھر اس ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر کی ایک لیجسلیشن ہو گئی، پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا، اور ہیلے بہانے سے 14 مئی کی تاریخ بھی انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیا۔ کاش کہ یہ الیکشن 30 اپریل کو ہو جاتے یا ودن 90 ڈیز ہو جاتے، تو ہمیں نہ 9 میں دیکھنا پڑتا، نہ آج ملک کی جو بدترین معاشی حالت ہے نہ یہ ہمیں دیکھنی پڑتی، نہ آج ہم آئین کی پامالی اور قانون کی پامالی جس انداز سے دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں یہ دیکھنا پڑتی۔ یہ سب کچھ ہمیں اس لیے دیکھنا پڑا ہے کہ آئین کی پامالی میں، جمہوریت کی پامالی میں، قانون کی پامالی میں الیکشن کمیشن سب سے بڑا ذمہ دار ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس کی ذمہ داری ڈائریکٹ سپریم کورٹ کے اوپر بھی آتی ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا لیکن عمل درآمد نہیں کرایا، 2 دفعہ فیصلہ دیا لیکن عمل درآمد نہیں کرایا۔ تو کس نے عمل درآمد کرانا تھا؟ میں نے، آپ نے تو عمل درآمد نہیں کرانا تھا۔ اگر سپریم کورٹ ایک غریب آدمی، ایک عام آدمی کے کیس میں تو فیصلہ دے، اس پہ فوراً عمل درآمد ہو جائے، لیکن اگر وہ اس طرح کے آئین کی عملداری کے لیے، الیکشن کے لیے وہ فیصلہ کرے اور اس پہ عمل درآمد نہ کرائے، تو یہ نہ صرف ان کے پارٹ پہ ہے ذمہ داری کہ انہوں نے آئین کی پامالی میں اپنا جو رول تھا کہ آئین کو بحال کریں وہ ادا پراپرلی نہیں کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بدقسمتی سے سپریم کورٹ کے درمیان پچھلے 1 سال سے جو تقسیم جاری تھی وہ آج بھی جاری ہے۔ یہ قابل افسوس بات ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں آئین کی بالادستی کی بات ہو، جہاں لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی بات ہو، وہاں سپریم کورٹ کو فرم سٹینڈ لینا چاہیے۔ اگر سپریم کورٹ الیکشن پچھلے کرا دیتی تو آج یہ دن ہم نہ دیکھ رہے ہوتے۔ آج الیکشن کمیشن، مسلم لیگ نون اور یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اگین بھاگ رہی ہیں کہ کسی طریقے سے الیکشن سے ہم بھاگ جائیں، اور ان کی بدنیتی دیکھیں الیکشن کمیشن کی۔ ایک طرف تو وہ سب پارٹی کو وہ پورا رائٹس دیتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو جب ہم جا کر کے درخواستیں دے دے کے تھک گئے ہیں، سپریم کورٹ کے احکامات دیے ہیں، خود جا کر کئی دفعہ دیے ہیں، تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ توہین الیکشن کمیشن۔ سارا الیکشن کمیشن جیل چلا جاتا ہے جا کر کے فرد جرم عائد کرنے، اور اس کے ساتھ ہمارے سے بلے کا نشان چھین لیا جاتا ہے جس کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ یعنی انٹرا پارٹی الیکشنز کا ان کو اختیار نہیں ہے، اس میں تو وہ انٹرفیئر کرنے کو تیار ہیں، لیکن جو ان کی ذمہ داری ہے فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائیں، اپنے الیکشنز، وہ کرانے کو تیار نہیں ہے۔ پورا پاکستان، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ویڈیوز آ رہی ہیں، پریس بھرا پڑا ہے
الیکٹرانک میڈیا بھرا پڑا ہے, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ جس طرح پنجاب میں چھینا جھپڑی نامینیشن پیپرز کی ہو رہی ہے, لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری ہے, اور پروپوزر سکنڈرز کو غائب کیا جا رہا ہے, ان کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے, ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, وکیلوں کو بند کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, لیکن وہ ایک ہومیوپیتھک قسم کا لیٹر تو جاری کر دیتے ہیں, لیکن حرام ہے کوئی سٹرونگ قسم کا کوئی کام نہ کریں, وہ بالکل نہیں کر رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈسکا میں ایک الیکشن ہوا تھا, عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے, بقول الیکشن کمیشن کے وہاں دھاندلی ہوئی تھی, اور انہوں نے ڈسکا کے سیالکوٹ کے کنسرن پولیس آفیشلز کے خلاف بھی ایکشن لیے, ایف آئی آریں بھی درج کرائیں, اور الیکشن بھی سیٹیسفائیڈ کیا. تو کیا آج آپ کو ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ کیا آپ نے ان کے خلاف ایکشن لیا؟ آپ کو سیکشن 55 امپاور کرتا ہے کہ ان کے خلاف آپ ڈسپلنری ایکشن لیں, کیوں نہیں کیا؟ آپ کو سیکشن 188 امپاور کرتا ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی آریں درج کرائیں, آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے, بلکہ یہاں تک اپنے من پسند ویلاگرز کے ذریعے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ جناب اگر کوئی ہائی کورٹ انٹرفیئر کرے گی تو ہم الیکشن نہیں کرائیں گے. بھائی آپ کس بات کی تنخواہ لیتے ہیں؟ کیا ہائی کورٹ آپ کے ہر غیر آئینی اور غیر قانونی اور ایک من پسند قسم کے آرڈرز کے خلاف اگر کوئی آرڈر پاس کرے, وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف آپ کو ڈائریکشنز دے اور آپ کی توجہ دلائے اور آپ کو کہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ, آپ کہتے ہو کہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہے؟ یعنی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو کہ پی ٹی آئی ہے, جو کہ آج 80 سے 90% عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے, آپ کہتے ہو ایسا الیکشن کرائیں گے جس میں یہ شامل نہ ہوں. یعنی 20% والی عوام کا الیکشن کرا لیں, 90% کو یا 80% کو سائڈ لائن کر دیں, تو آپ کہتے ہو وہ الیکشن تو ہمیں قابل قبول ہے, وہ ہم کرانے کو تیار ہیں. کیا یہ اپنی جیب سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے؟ کیا یہ آپ نے اپنی من پسند کے اوپر فیصلہ کرنا ہے؟ کیا آئین آپ کو پابند نہیں کرتا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں اور سب کو ایکول اپرچونٹی دیں؟ اور کیا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے کہ آپ پابند نہیں ہیں؟ اور اگر آپ نہیں ہیں, کیونکہ آئین تو آپ مانتے نہیں ہیں, قانون تو آپ مانتے نہیں ہیں, توہین عدالت آپ کر بیٹھے ہیں, تو کیا پھر اس انداز اور اس ایٹیچیوڈ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی کورٹ یہ کہے کہ آپ اپنا کام آئین کے مطابق کریں تو آپ اس کو انٹرفیئرنس سمجھتے ہیں اور کہتے ہو کہ ہم الیکشن ہی نہیں کرائیں گے؟ تو کیا یہ طرز عمل اپنے آپ کو آپ ڈسکوالیفائی نہیں کر رہے؟ تو پھر آپ بہتر ہے کہ آپ ریزائن کر دیں, اور ریزائن کر دیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ سائٹ پہ ہوں, کہ جو اہل ہیں اس کرسی کے وہ آئیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرا سکیں. اب ہم آگے آتے ہیں سائفر کے حوالے سے. سائفر کے حوالے سے جو 2 فیصلے آ چکے ہیں وہ بڑے اہم ہیں. ایک, سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے کیس کو ختم کر کے رکھ دیا, اور پھر اس کے بعد وہ جج ابو الاسناد ذوالقرنین سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بھی برعکس, جب یہ طے ہو گیا کہ جسٹس عامر فاروق نے 30 ڈیز کا جو ٹائم دیا تھا اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا سپریم کورٹ نے, پھر بھی وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چلائے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اور کسی دن کہتے ہیں کہ یہ ان کیمرہ پروسیڈنگس ہیں, کسی دن کہتے ہیں کہ یہ اوپن کورٹ ٹرائل پروسیڈنگس ہیں, اور کسی دن کچھ اور کہتے ہیں, کسی دن کچھ اور کرتے ہیں, وہ اپنے سینسز میں ہی نہیں ہیں. تو کیا آپ اس طرح فیصلے کر کے ایک شخص کو جو اس وقت پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے اور اس کو کرش کرنے اور اس کی پارٹی کو ڈسپینٹل کرنے کے لیے تمام ادارے اور وہ شہنشاہ کرپشن مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب, وہ سارے کے سارے ملی بھگت کر کے الیکشن کمیشن اس کے ساتھ مل کے آپ عمران خان کو خفیہ طریقے سے سزا دلوانا چاہتے ہیں, اور یہ سٹیمپ کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک غلام قوم ہے. اس لیے کہ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے مفاد کا دفاع پھر مستقبل میں کون کرے گا؟ کہ اگر آپ نے عمران خان جیسے ایک انڈیپینڈنٹ لیڈر کو, جس نے ایبسلیوٹلی ناٹ بولا, جس شخص کے زمانے میں کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا, اور جس شخص نے اپنے ملک کی سلامتی کو اور خود مختاری کا دفاع کیا ہو, اس کو آپ مجرم بنا دیتے ہیں. تو یہ کیا ہماری قوم کے اوپر ایک بدنما داغ ساری زندگی کے لیے نہیں رہے گا کہ ہم نے اپنے ہیرو کو سزا دے کے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی ہم غلام قوم ہیں اور غلامی ہی ہمیں پسند ہے؟ اگر ہم نے واقعی غلاموں کی طرح رہنا تھا تو ہم نے پھر آزادی حاصل کیوں کی؟ ہمارے لوگوں نے شہادتیں قبول کی, ہمارے بچے اغوا ہوئے, ہمارے عورتیں
تشدد کا نشانہ بنائے گئے، ان کے ساتھ ریپ کیا گیا 47 میں، اور جس انداز سے وہ مائیگریشن کر کے یہاں آئے اور جتنی قربانیاں دی ہمارے اسلاف نے، کیا ہم ان کو ضائع کر دیں؟ آدھا پاکستان ہم پہلے گنوا چکے ہیں۔ کیا ہم اپنے پاکستان کے ساتھ محبت نہیں کرتے؟ اور اگر کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ایک دفعہ پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے مقتدر طبقوں کو، ہمارے عدلیہ کو ایک دفعہ پھر سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہمارے بقا آئین کے تحفظ میں ہے یا نہیں؟ اور اگر آئین کے تحفظ میں ہے تو کیا آئین آج محفوظ ہاتھوں میں ہے؟ کیا آئین کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ اور اگر نہیں ہو رہا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب پریشانی یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو کس طریقے سے باہر نکالا جائے، کس منہ سے باہر نکالا جائے، کیونکہ اب پریشانی ان کی یہ نہیں رہی کہ کس طریقے سے ان کو اندر رکھا جائے، چونکہ اندر رکھنے کا تو ریزن ختم ہو چکی ہیں۔ کیا تھی؟ سائفر کیس تھا، ضمانت ہو گئی۔ توشہ خانہ کیس ہے، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ جو نیب نے توشہ خانہ کیس بنایا ہے، اتنا بھونڈا مذاق کیا ہے کہ جناب جو تحائف تھے وہ انڈر ویلیو تھے۔ بھئی آپ نے کیا ایویلویشن کمیٹی کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ کچھ بھی نہیں لیا۔ تو جب ایویلویشن کمیٹی کے خلاف، اسسمنٹ کمیٹی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے تو ان کے خلاف کیسے مقدمہ بن سکتا ہے؟ پھر القادر ٹرسٹ، ایک ہی الزام تھا کہ جناب اسٹیٹ کو نقصان پہنچایا ہے۔ بھائی وہ تو پیسے واپس ہو گئے اسٹیٹ کو، تو پھر نقصان کہاں ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو اب شعور آ چکا ہے اور عوام ڈٹرمنیشن کر چکی ہے۔ اور عمران خان نے کیا کہا؟ عمران خان نے کہا کہ میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے، میں نے یہیں رہنا ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے تکلیف یہ ہے کہ اب کس طرح ان کو باہر نکالا جائے اور کس منہ سے نکالا جائے اور کیا کہا جائے کہ جو 2 سال انہوں نے پورے میڈیا کو استعمال کیا، ہر طرح کا الزام لگایا، لیکن عوام عمران خان کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے۔ تو اب ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ ان مشکلات کا حل کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ سارے سیاسی بونے، سیاسی اشرافیہ، ڈرائنگ روم پولیٹیشنز، ٹیسٹ ٹیوب بیبی بنانے والے اور ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے لیڈرز نکالنے والے، اور ہمارا الیکشن کمیشن اور مقتدر لوگ کہ کسی طریقے سے الیکشن ہی التوا کر دیں۔ یہ نہیں کر سکیں گے آپ۔ انشاءاللہ ہمیں سپریم کورٹ سے توقع ہے کہ الیکشن کا التوا کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی بھی، یہ عدلیہ کی بھی۔ تھینک یو۔